بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر جو ہے وہ 3 عقیدہ آخرت یعنی کہ تیسرا عقیدہ جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے جی عقیدہ آخرت۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے یہ پیج نمبر 15 سے ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے جی عقیدہ آخرت۔ تو چلیے بلا تاخیر اس چیپٹر کی ریڈنگ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس لائن ہے، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کون سا دین ہے جی؟ مکمل اور جامع، جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی بھی منازل انسان نے طے کرنی ہے ان سب کے حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور آخرت کا لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی ہمارے پاس، آخراتہم ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ ہمارے پاس جی آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs آ گیا کہ قرآن مجید کا تقریباً کتنا حصہ عقیدہ آخرت پر بیان ہوا ہے، تو وہ ہے جی 1/3۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا ہے ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کو انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جاتا ہے جی، قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات یعنی کہ ان کی جو شبے ہیں یا ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا کس طرح جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جواب ہے جی، عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے کا موقف تھا کہ کیا زمین میں نست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ آگے ہمارے پاس بیان کیا گیا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہڈیوں کو بسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شبہات کا جو ہے وہ کس طرح رد فرمایا ہے، تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس۔ پہلے ہمارے پاس وہ سوال بن جاتا ہے کہ جی شبہات کون سے جو ہیں وہ مشرکین آخرت جو ہیں یا منکرین آخرت جو ہیں وہ کس طرح ان کا جو ہے وہ کن شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پہ جی ہمارے پاس اللہ پاک نے ان شبہات کا کس طرح جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخرت پر یقین لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ جب عقل انسانی اس پر غور کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب سے پہلے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ موت کے بعد زندگی میں انسان جن مراحل میں سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جس چیز کا تذکرہ آیا ہے مرنے کے بعد تو وہ ہے جی ہمارے پاس عالم برزخ۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے
کے درمیانی دور کو عالم برزخ کہتے ہیں، کہ انسان جب مر جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، تو اس کے دوران جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان جو وقت ہے اس کو جو ہے وہ عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs بھی ہے کہ برزخ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو آگے ہے جی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے برزخ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو برزخ ہے اس سے مراد جو ہے وہ پردہ لیا گیا ہے کہ ایک جو چیز ہے اس کو دوسری چیز میں لے جانے کے لیے جو ہے وہ اس کے درمیانی جو وقفہ ہے، جو حائل چیز ہے، اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ عالم برزخ کے حوالے سے انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ارشاد فرمایا آپ وسلم نے کہ بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کی جو ہے وہ قبریں اپنے نور سے بھر دے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس حشر و نشر۔ تو نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ تو یہ بھی ہمارے پاس MCQs آ گیا کہ نشر جو ہے اس کا کیا معنی ہے۔ تو نشر کا معنی ہے کہ موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ جاتا ہے حشر نشر کا کیا معنی ہے۔ تو حشر و نشر سے مراد جو ہے وہ ہمارے پاس پہلی لائن جو ہے اس کے اندر جواب آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے یہ دوسرا جو ہے وہ اس ٹاپک کے اندر جو ہے وہ MCQs آ گیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کون اپنی قبر سے جو ہے وہ باہر تشریف لائیں گے، قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ MCQs آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں اور بائیں کون ہوں گے۔ حضرت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جو ہیں وہ آپ کے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ پھر مکہ و مدینہ منورہ کے قبرستانوں سے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو روز قیامت کفار جو ہیں ان کے اوپر بہت سخت ہوگا اور وہ منہ کے بل پر چل کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا درجہ بیان ہوا ہے جی مقام محمود اور شفاعت۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی مقام شفاعت کا معنی جو ہے، شفاعت کا معنی جو ہے وہ سفارش ہے۔ یہ ہمارے پاس پھر جی اس میں جو ہے وہ MCQs آ گیا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلی شفاعت کی قسم کبریٰ ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے اور MCQs بھی پوچھ سکتا ہے کہ شفاعت کی پہلی قسم کون سی ہے؟ کبریٰ۔ تو یہاں کہہ سکتے ہیں جی شفاعت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ مقام محمود کسے کہتے ہیں یا شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی پھر سوال ہو جائیں گے جی ہمارے پاس۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو حساب کتاب شروع کروائیں گے تو اس کو جو ہے وہ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ دوسری شفاعت شفاعت صغریٰ ہے۔ شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے یا دوسری شفاعت کا کیا نام ہے؟ تو یہ ہمارے پاس MCQs بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو شارٹ کویسچن کے حوالے سے لیں تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ، علماء و شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت میں زور زبردستی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، کہ جسے چاہے گا اس کو بخشش کرنے کے لیے جو ہے وہ نامزد فرما دے گا۔ عقیدہ آخرت
پر ایمان کا تقاضا یہ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان کا کیا تقاضا ہے، یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جاتا ہے۔ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ آگے جی ہمارے پاس حوض کوثر۔ حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ حوض کوثر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کوثر جنت کی ایک حوض کا نام ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا کہ جی کوثر کسے کہتے ہیں؟ جنت کے ایک حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت جو ہے وہ عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہو گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے وہ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے کہ یہ جو ہے حوض کوثر سے ان کو پانی ملے گا جو خوش بخت ہوں گے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے وہ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہے وہ پانی پینا، جام پینا جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن بن جاتا ہے کہ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، یعنی کہ اوپر ہمارے پاس بیان ہوا ہے کہ ایک حوض کا نام ہے، نیچے حدیث میں آیا ہے کہ کوثر جو ہے وہ ایک جنت کا نام ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ حوض کوثر جو ہے اس کی ساری جو خصوصیات ہیں وہ بیان کر دی گئی۔ آگے ہے ہمارے پاس جی میزان۔ تو میزان کے بارے میں دیکھتے ہیں جی میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا کہ جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے، یعنی کہ اس کا وسعت رکھے گا جیسی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ میزان حق ہے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے گا کہ قیامت کے دن کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟ جن کے اعمال وزنی ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ پاک نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہمارے پاس آیت تھی کہ میزان کے حوالے سے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ نیچے ہمارے پاس حدیث ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزان کے بارے میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ باری میزان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس میزان جو ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کر دی گئی۔ آگے ہے جی جنت اور جہنم۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہر و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ کے کہ جی جنت اللہ تعالیٰ کی کیا خوبی یا کون سی صفت بیان کرتی ہے شان رحیمی، اور جہنم اللہ تعالیٰ کی کون سی جو ہے وہ صفات بیان کرتی ہیں قہار و جبار کی۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنت کے بارے میں اللہ پاک جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، تو یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے۔ آگے ہمارے پاس بیان ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا۔
جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ تو یہ اوپر والا پیرا ہمارے پاس جنت کے بارے میں ہے، نیچے والا جو ہے وہ جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے۔ انسان کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھور دیا جائے گا۔ یہ تھور جو ہے وہ صحرا میں پایا جانے والا جو ہے وہ ایک کانٹے دار جو ہے وہ پودا ہے، جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے، لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ پاک کی جو ہے وہ جہنم کے اندر عذابات جو ہیں ان کی مختصر جو ہے وہ ڈیٹیل آئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت ذبح کر دی جائے گی، یعنی کہ دوزخیوں یا جہنمیوں کے سامنے کس چیز کو ذبح کیا جائے گا؟ موت کو۔ اور کہا جائے گا اے جنتیو تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔